अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मेरी जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आज जुमे का दिन है, जुमतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आप सबको मुबारक हों। बिल्कुल, और हम शो का भी आगाज़ करते हैं। आज हम जिस इशू के ऊपर बात करेंगे वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो मुझसे जुड़ा हुआ है, वो हमारी आवाम से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा मौजू है कि क्या मुल्की हालात जो हैं वो आवाम के हक़ में हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तब्दीली का नारा लगाकर और नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर ये इक़्तिदार में तो आ गए और करीब इनकी हुकूमत को आज 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। और जब इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया तो आवाम को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। उनको लगा था कि अब नया पाकिस्तान उनकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक होगा। अब आवाम की बात होगी, आवाम का बोलबाला होगा, रोज़गार के मौक़े मिलेंगे, मज़दूर की तनख्वाहें बढ़ेंगी या एजुकेशन, तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम बेहतर होगा, महंगाई ख़त्म होगी। ये सारे मसले जो कि पिछली हुकूमतों से आवाम झेलती आई थी। बिल्कुल। और लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस नए पाकिस्तान में भी फ़हीम सब कुछ पुराने जैसा ही, आवाम के मसाइल वैसे के वैसे हैं, लेकिन अब लगता है कि उससे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, मगर बताऊँ, जहाँ एक तरफ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हुकूमत इसका जवाब इस तरह देती है कि ये जो भी मसाइल में हम आज घिरे हुए हैं ये पिछली हुकूमतों की वजह से घिरे हुए हैं। ये तो एक जस्टिफिकेशन पहले दिन से चलती ही आ रही है। मगर आज ही मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था और उस पर ये लिखा हुआ था, इमरान खान साहब ने बयान दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा 6,000 अरब रुपए के कर्जे इस दौर में इन्होंने वापस किए। अगर तो ये सब कुछ पुराने लिए हुए कर्जों की वजह से था और ये कर्जे अदा किए जा रहे हैं और हमने इतने कर्जे नहीं लिए जितने हमने पे कर दिए, तो ये तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस चल रही है। मगर खैर, इसी हवाले से हमने बात करनी है। बिल्कुल, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी फ़हीम आप उनका तारुफ। जी हाँ, मैं तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एक तजियाकार हैं और बड़े एक सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से मैं इनसे जब भी मिलता हूँ ये मुझे बड़ा मज़ा आता है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और एक बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि इस मट्टी के साथ किसी का ताल्लुक़ इतना गहरा भी होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी चंद ज़ेब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाजी साहब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है इस मट्टी का। क्या बात है, क्या बात है। अभी एक काम करते, एक छोटा सा वक्फा लेके आते हैं ज़रा, है ना, ताकि ये ना हो कि हम आपसे बात करें और प्रोड्यूसर कभी पाइन ब्रेक ले लो। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब हाजी चंद ज़ेब साहब। हाजी साहब, ऐसी केड़े पासे टुर पे हैं? अवाम ये कहती है कि जो हुकूमत जिस तरह हमें लेके चल रही है ये ठीक नहीं है, हम बड़े ख़सारे में हैं, नुकसान में हैं, अब ये हो गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, महंगाई हो गई। हुकूमत का ये कहना है कि हम बिल्कुल सही समत में जा रहे हैं और ये जो कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है पिछलों की वजह से पड़ रहा है। समझाएं ज़रा मामला क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, सबसे पहले तो आपके सवाल से पहले भी मैं मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब और उनकी जो फैमिली है, उनके जो लाहिकीन हैं, उनसे दिली ताज़ियत करता हूँ अपनी तरफ से भी और आपके चैनल की तरफ से भी, कि एक ऐसा शख्स के जिसने हमेशा जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क की सियासत में, इस मुल्क की असम्बलियों के अंदर एक मोतबर आवाज़, एक खुश मिजाज और एक अच्छे इंसान से जो है हम लोग महरूम हो गए और मैं ज़ाती तौर पर एक अच्छे दोस्त से महरूम हो गया हूँ। अल्लाह पाक उनको गरी के रहमत करे। आमीन। अब आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ कि आज जो हालात हैं ये रोना पिछले 2.5 साल से ये हुकूमत रो रही है। इससे
پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا مسلم لیگ نواز کی ہو یا ماشاء اللہ ہو، کوئی بھی حکومتیں تھیں، سوال یہ ہے کہ آج جو مہنگائی ہے، آج ہر پاکستانی 2,09,000 روپے کا قرض دار ہے، ہر پاکستانی، پیدا ہونے والا بچہ بھی۔ اور اس حکومت نے آنے سے پہلے جو ایک نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا اور ریاست مدینہ کا، ریاست مدینہ کا کنسپٹ اگر آپ لیتے ہیں تو وہاں پر انصاف پر مبنی معاشرہ تھا۔ خلیفہ وقت سے لے کر جب خلیفہ وقت سے سوال کیا جاتا تو خلیفہ وقت بھی جو ہے وہ جواب دیتا۔ کیا آج ریاست مدینہ کے دعوے دار جو ہیں وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ عملی جامہ انہوں نے اس معاشرے کو وہ دیا جو ریاست مدینہ کا؟ آپ کو اس کا نفی میں جواب آئے گا کہ نہیں۔ اچھا، بین الاقوامی طور کے اوپر آپ جو تجزیے ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں، کرپشن بڑھ گئی ہے، پچھلی حکومتوں کی نسبت 4 گنا کرپشن ان 2.5 سالوں میں بڑھی ہے۔ جو کام رشوت میں آپ کا 10 روپے کا ہوتا تھا وہ 20 روپے کا ہو گیا، کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ضروریات زندگی ہے اس ملک کے لوگوں کی، وہ آٹا، چینی، دال، ان سب کے سکینڈل حکومت وقت کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ اس میں جہانگیر ترین لے لیں، اس میں آپ ان کے منسٹر لے لیں، رائٹ صرف اکیلے جہانگیر ترین نہیں ہے، اگر بہت سارے لوگ، دوسری پارٹیوں سے بھی ہے، مسلم لیگ نون سے بھی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہے۔ فہیم، اس سے قطع نظر کہ اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، اگر ایک آدمی ذمہ دار ہے اس ملک میں مہنگائی کا، بالکل صحیح، اس ملک کی عوام کی تکلیف کا، تو وہ کسی بھی منصب پر بیٹھا ہو اس کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ اور یہ نعرہ خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ کنٹینر پہ چڑھ کر ایک ہمیشہ بات کہتے تھے کہ جب ملک میں آٹا مہنگا ہو، چینی مہنگی ہو، بجلی مہنگی ہو تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر آپ خان صاحب نے تو اپنی ساری ہی کہی ہوئی باتیں جو تھیں وہ اس طرح پوری نہیں کر پائے ہیں، وہ شاید کچھ باتیں حقیقت سے بالکل مختلف تھیں، برعکس تھیں، اسی وجہ سے۔ اگر سر جو ہمارے بڑے بڑے جو لیڈران ہیں جنہوں نے انہیں بڑا ایک اچھا ثبوت دینا چاہیے اچھے انسان ہونے کا، اس طرح نواز شریف صاحب ہیں، ان کا احتساب کے حوالے سے ان پہ کیس ہے، انہیں چاہیے کہ وہ عوام کے بیچ میں آئیں، انہیں بتائیں کہ وی آر یور ٹرو لیڈرز، وہ آ کے حساب دیں۔ وہ بھاگ کے بیٹھے ہوئے، تو اس سے بھی بڑی غلط قسم کی چیزیں جو ہے نا پورٹرے ہو رہی ہیں۔ نہیں، دیکھیں فہیم، بات یہ ہے کہ اگر تو احتساب سب کا ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی پارٹی کا ہیڈ ہو یا کوئی سرمایہ دار ہو یا کسی بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا آدمی جس کی وجہ سے اس ملک کے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ سر آگے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے انہیں کہ بھئی ہم حاضر ہیں۔ یہیں سے فہیم ہم کنٹینیو کریں گے، وقت ہو گیا ایک بریک کا، کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ملکی حالات عوام کے حق میں ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حاجی جنزیب صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ سر، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس حکومت میں سب سے زیادہ غیر ملکی قرضے ادا کیے گئے، 6,000 ارب روپے، لیکن سر عوام کی اگر بات کریں تو عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کتنے غیر ملکی قرضے ادا کیے گئے یا ہماری جی ڈی پی گروتھ کتنی ہو گئی یا ایکسپورٹس کتنی بڑھ گئی ہیں۔ ان کو تو اس چیز سے مطلب ہے کہ عوام کو ریلیف کس صورت میں مل رہا ہے، کیا مہنگائی ختم ہو رہی ہے، کیا بے روزگاری ختم ہو رہی ہے، جاب کے مواقع ان کو مل رہے ہیں، جو بیسک اس کی نیڈز ہیں، آٹا، چینی، دالیں، چاول، گوشت، مرغی، انڈے، یہ اس کی پہنچ میں ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ اچھی ہو رہی ہے یا اکانومی اچھی جا رہی ہے، ہم نے بہت زیادہ غیر ملکی قرضے دے دیے ہیں، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟
پورا مہینہ پیسے خرچ کرنے کے بعد تنخواہ کے بعد کچھ پیسے بچتے ہیں ان کے پاس یا وہ قرضوں میں اور اس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر قرضے بھی ہوتے ہیں, IMF کا دباؤ بھی ہوتا ہے, ورلڈ بینک کا دباؤ بھی ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2.5 سال پہلے جو حکومتیں تھیں وہ بھی قرضے بھی ادا کر رہی تھیں اور یہ ملک بھی چلا رہی تھی, تو آیا یہ 2.5 سالوں میں ان سے بہتر ملک چل رہا ہے؟ آج بدقسمتی یہ ہے نا کہ آپ کا جو ایک عام آدمی ہے جس کی 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہے, وہ اپنے بچوں کو پڑھائے کہاں سے, وہ اپنے بچے کو کھلائے کہاں سے, وہ رینٹ کہاں سے ادا کرے. مطلب دوائیوں کی قیمتیں جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہیں. آج سے مطلب 2.5 سال پہلے جو دوائی آپ 1000 روپے کی لے رہے تھے اس وقت 2200-2300 روپے کی ہے. اسی طرح آپ آٹے کی قیمت دیکھ لیں, چینی کی قیمت دیکھ لیں. اچھا پھر حکومت کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کو مہنگا کرنے میں جو لوگ ملوث رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے انکوائریاں کروائی, انکوائریاں کروانے کے بعد آپ نے ان کا احتساب نہیں کیا, آپ نے ان کو سزائیں نہیں دی. اگر سزا کا عمل تیز ہو جائے اس ملک میں تو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ مہنگائی کا سبب نہ بنے. پھر جب اس حکومت کو, ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, ان کو سلیکٹ کر کے لایا گیا ہے. یہ اگر الیکٹڈ ہوتے, ابھی آپ کے 3 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں یہاں 16 تاریخ کو, سندھ میں 2 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, وہاں PTI جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے. تو اس کا مقصد یہ کہ آپ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. PS 88 سے یوسف بلوچ صاحب, مرتضیٰ بلوچ صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ جیتے ہیں. تو جب آپ منتخب نمائندوں کو ریالٹی کے طور کے اوپر عوام کی آرا کو آپ عزت دیتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں, تو وہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ عوام کے حقوق کا دفاع کر سکتا ہے. مگر آپ ان کے وزیر مشیر دیکھ لیں کہ ان کے اپنے, چلیں اپوزیشن تو اپنی جگہ تنقید کرتی ہے, عوام کا تو اپنی جگہ رونا ہے. ان کے اپنے اسمبلی ممبران چاہے وہ سینٹ میں ہیں یا قومی اسمبلی میں یا پنجاب میں صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ رونا رو رہے ہیں. فردوس شمیم نقوی کو کیوں ہٹایا اپوزیشن لیڈر سے؟ اس نے یہی کہا نا جی کہ گیس کے معاملے میں عمر ایوب سے بھی بات کروں گا, وزیر اعظم سے بھی بات کروں گا. یہ حل نہیں ہے جب تک آپ ان لوگوں کی سرکوبی نہیں کریں گے جو لوگ اس ملک کی مہنگائی کے ذمہ دار ہیں, تباہی کے ذمہ دار ہیں. جب تک آپ ان کو سزائیں نہیں دیں گے تب تک یہ ساری چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی. اچھا سر, یہ جو سزا اور جزا کا معاملہ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے تیز ہونا چاہیے, اور کس طرح مطلب جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچا چکے ہیں, جو عوام کے اسی مطلب ان کی مجبوریاں بتا کے قرضے لے کے اور اپنی جیبیں بھر کے ملک سے باہر لے کے جا چکے ہیں, ان کے ساتھ کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح یہ سزا اور جزا والا معاملہ جو ہے وہ تیز کیا جائے اور ان لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آیا جائے, سزائیں دی جائیں انہیں؟ دیکھیں فہیم, اس میں تو سب سے پہلے آپ پہلے دن دیکھ لیں کہ وزیر اعظم کو اس ملک کی دونوں بڑی اپوزیشن پارٹیوں نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی یہ آفر کی تھی کہ آپ قانون سازی کریں, اس قانون سازی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ پہلے دن اس ملک میں جب خود وزیر اعظم کہے کہ اس ملک میں مافیاز موجود ہیں, چاہے وہ آٹا مافیا ہے, چینی مافیا ہے, پیٹرول مافیا ہے, ڈیزل مافیا ہے, مافیاز ہیں, یہ تو وزیر اعظم کے علم میں ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو پھر آپ نے اس کے اوپر قانون سازی کرنی ہے. قانون سازی کے لیے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ پہلے دن سے بیٹھ جانا چاہیے تھا. اس ملک کی بہتری کے لیے دیکھیں, تمام پولیٹیکل پارٹیوں میں تمام لوگ کرپٹ بھی نہیں ہوتے ہیں, اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو آپ اچھے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اس ملک میں قانون سازی ہوتی, اور قانون سازی ایسی ہوتی کہ ایک فرد اگر اس ملک میں کسی بھی چیز میں کرپشن میں انوالو ہو تو اس کی 7 پشتوں تک وہ آدمی جو ہے, چاہے وہ اس کا تعلق سیاست سے ہو یا پولیس سے ہو یا کسی بھی محکمے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, اس کی 7 پشتوں کو آپ اس اداروں میں نوکری نہ دیں. صحیح آپ جس سر, آپ نے مافیاز کی بات کی اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کو ساتھ مل کے جو ہے وہ حکومت کے بیٹھنا چاہیے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کا بھی جو فوکس ہے وہ عوام کے مسائل کے اوپر بالکل نہیں ہے, اور وہ صرف ان کا جو فوکس ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ
چلے جائیں اور وہ لوگ اقتدار میں آ جائیں. اچھا تو دونوں جانب سے معذرت چاہتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اپوزیشن بھی کوئی بہترین کردار ادا نہیں کر رہی ہے، حکومت کی جانب سے بھی بہت ساری غلطیاں سامنے آ رہی ہیں، اور عوام بھی اس طرح جو ہے وہ دلچسپی اپنی شو نہیں کر رہے ہیں. ایک بہت اچھا انسان بھی آپ کے گھر میں آ جائے، آپ ہر وقت اس کے اوپر تنقید کرتے رہیں تو اس کی بھی ساری پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے. تو ہم سب کو مل کے پاکستان کے ایک اچھے مستقبل کا گمان کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تبھی جا کے کچھ میرا خیال ہے بہتری آ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں جی. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. ان سے استخارہ اور روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں جن کا بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ انتظار بھی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. ملک کے نامور سوشل ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستوں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ اسکرین میں نظر آئے گا، اور اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے کوئی بھی سوال، کوئی دینی شرعی رہنمائی کے حوالے سے یا اپنا یا زندگی کسی بھی شعبے کے حوالے سے، اپنے پیاروں کے حوالے سے آپ کو استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی کال آئے، رجب کے حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی، پچھلے ہفتے بھی بات کی، اور یہ پہلا جمعہ ہے رجب کا، اور تقریباً اگر کہا جائے کہ 1/4 یہ جو مہینہ ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. تو اس موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 رجب المرجب یہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرحمن کا یوم ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ خواجگان علیہ رحمۃ الرحمن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عنایت فرمائی ان پر کہ آپ کے ہاتھوں سے 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. 90 لاکھ. یہ تو آپ معین الدین کی حیثیت سے، اور لوگ انہیں غریب نواز کے حساب سے جانتے ہیں. بچپنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو ایک بتا عید کا دن تھا، تو عید کے لیے جا رہے تھے نا، تو ایک نابینا بچہ ملا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا. تو آپ کی اس وقت سے غریب نوازی نظر آئی کہ آپ اس بچے کو گھر لے گئے، اپنے کپڑے اتار دیے اور اس کو اپنے کپڑے پہنا دیے اور اپنے ساتھ اس کو عیدگاہ لے گئے. بچپن سے آپ غریب نواز تھے. سبحان اللہ. اچھا، اور آپ کی جو شان ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. تقریباً 1000 سال کم و بیش ہو گئے نا. 505ویں ہجری میں آپ پیدا ہوئے. تو آج بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم سب ان کو بہت ہی مانتے ہیں. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، یہ واقعہ تقریباً 125 سال پرانا ہے، کہ ان کے ایک عزیز جو ہے حضرت کے روزے پہ گئے تو دیکھا ایک بنیا غیر مسلم جو تھا، علمان و لفیظ، سر سے لے کے پاؤں تک اس پر پھوڑے ہی پھوڑے تھے. اچھا. تو دھوپ کے وقت آیا اور وہ حضرت کے بازار کے اطراف میں جو زمین تھی، کنکر تھے، اس پر لوٹتا رہا اور کہتا تھا خواجہ جلن خواجہ جلن. فرماتے 3 دن کے بعد اس کے جسم سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان ہے کہ ان کی زمین سے بھی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، اور وہ مسلمان کفار فیضیاب ہوتے ہیں. سبحان. تو اور آپ انڈیا میں جی اجمیر شریف ان کا ایک قول جو ہے ہمارے شیخ طریقت نے نقل کیا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ہوش ٹھکانے پہ آ جائے. فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم قبر میں سوئے ہوئے کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ. ہم قبرستان سے گزرتے تو ہیں، مگر اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کھڑے کھڑے پگھل جاؤ موم کی طرح. تو قبر کا معاملہ بڑا 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 خطرناک ہے، اور قبر ہمیں چند گھنٹے پر کھڑی ہوئی ہے. ابھی اچانک بہت آ جاتی ہے، 2-4 گھنٹے میں ہم کور چلے جاتے ہیں. بس چاہیے کہ ہم اللہ کے پیاروں کے نقش قدم میں چلیں اور اپنی قبر و شر کی تیاری کریں، اسی میں کامیابی ہے. بے شک ایسا ہے. اپنے بارے میں اگر سوچیں تو بڑا
ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے, ہم تو تیار ہی نہیں ہیں. اگر گزرتے ہوئے قبر والوں کے لیے کچھ ایسا تحفہ بتاتے چلیں کہ ہم راستے میں قبرستان آئے کچھ آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ ایک تو ہمارے آقا نے انہیں دعا بتائی, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اب اس دعا کا ترجمہ سن لیں کیونکہ ہر ایک کو دعا یاد نہیں ہوتی. السلام علیکم یا اہل القبور, سلام ہو تم پر اے قبر والو. یہاں سلام اس طرح کیا جیسے زندوں پر سلام کرتے ہیں. اچھا, اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے, تم ہم سے پہلے جا چکے, ہم تمہارے بعد آنے والے. اردو کا ترجمہ یاد کر لیں. عورت گزر رہی ہو, مرد گزر, سے چاہیے کہ وہ کہے السلام علیکم اے قبر والو, اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے, تم ہم سے پہلے جا چکے ہو, ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. یہ بڑا آسان ترجمہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اس کے لیے ہمارے نبی خود فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں قبرستان میں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جتنے مردے ہوں گے سب کی نسبت سے آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل تو یہ بڑا آسان نسخہ ہے, اور اگر جلدی ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں, مگر 11 مرتبہ کے الفاظ حدیث پاک میں آئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بڑا ایک آسان سا عمل ہے, یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں. ایک وقفے کی طرف جائیں یا ہم کالر ہے ہمارے پاس وقت تھوڑا سا؟ اچھا, کالر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے پہلے کالر. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ کوثر پروین. کوثر پروین صاحبہ, کہاں سے کال کیا ہے کوثر جی؟ پشاور سے. پشاور سے. جی کوثر بہن, کیا کہیں گی آپ, کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میں انمیرڈ ہوں, اور جس کی وجہ سے میں بیمار رہتی ہوں, میری صحت اچھی نہیں رہتی, میرے اتنے وسائل نہیں ہیں, اور جب کوئی کاروبار شروع کرتی ہوں تو 2-3 مہینے عروج پہ ہوتا ہے, پھر ٹھپ ہو جاتا ہے. اور صحت بہت خراب رہتی ہے. جی ٹھیک ہے, کاروبار بھی نہیں چلتا آپ کا, اور صحت کی طرف سے بھی آپ کو پرابلمز ہیں, اور آپ غیر شادی شدہ ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ آپ ابھی بھی میں بیمار ہوں. ابھی بھی بیمار ہیں. اور دوسرا سوال ہے میرا. بتائیے بتائیے. میری بہن ہے, اس کی شادی کو 14-15 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ایک ہی بیٹا ہے, اور 3-4 اس کی ڈینسی ہو گئی ہیں. اب اس کے بچے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ٹھیک ہے, بتاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوثر بہن, آپ کا شکریہ, آپ نے کال کیا. دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. دوران وقفہ بھی ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. اسی نمبر پہ آپ کال کر سکیں گے. ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو ان سوالات کے جواب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں. وقفے سے پہلے بھی ایک سوال آیا تھا, اور دوران وقفہ بھی ہم نے کوئی 4 سوال جو ہے وہ آپ کے لیے اکٹھے کیے. تو سب سے پہلے جو وقفے سے پہلے سوال آیا تھا کوثر پروین صاحبہ کا, ان کے سوال کے بارے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ غیر شادی شدہ ہیں, بیمار رہتی ہیں, کوئی بھی کاروبار شروع کرتی ہیں, شروع میں چلتا ہے اور اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے, یعنی کہ کاروبار نہیں چلتا ہے ان کا, ابھی بھی بیمار ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بہن کی شادی جن کو 14-15 سال ہو گئے ہیں, اور ایک ان کی اولاد ہے, ابھی ان کے بچے نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں کوثر بہن, دونوں بہنوں کے بارے میں کوئی بھی شیطانی اثرات وغیرہ نہیں ہیں. جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں, اور یہ ماہ رجب المرجب ہے, اور اس مہینے میں خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ کی تینوں پریشانی کے لیے, صحت کے لیے, رشتے کے لیے اور روزگار کے لیے, استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم. اے اللہ, میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں, تو زندہ ہے, زندہ رکھنے والا ہے, تو قائم ہے, قائم رکھنے والا, جس کا ترجمہ تھا. تو یہ آپ 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں, انشاءاللہ تینوں غم آپ کے دور ہو جائیں گے. بہن کے لیے بھی یہ ہے کہ بہن کو آپ کہیں کہ وہ مجھے خط لکھیں سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی کے پتے پر, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے آقا تعویذ عطا فرماتے تھے امید کے دنوں میں, وہ تعویذ بھجوا دوں گا.
मज़ीद भिजवा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करेगा तो आइंदा ये हादसात नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, फिर हमें पेशावर से कॉल आई एक खातून की, साइमा साहिबा की। इन्होंने कहा कि इनकी बहन है जो किसी भी बात पे मतलब घर में गुस्सा करती रहती हैं, बिगड़ी रहती हैं, बहुत झगड़ा करती हैं। अच्छा, इनके 5 सवाल हैं, एक एक जवाब ले लें। हाँ ठीक है। देखिए, कोई वजह नहीं है बहन, आज यौमुल जुमा है, जुमे की नमाज के बाद 1001 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूद पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दुरूशी पढ़कर पानी पर नमक पर और चीनी पर जो आपके घर में मौजूद है उस पर दम कर दें। पूरा हफ्ता इसे खाने पकाए, हर हफ्ते ये काम करें, इंशाल्लाह पूरे घर वाले खाना खाएंगे, सबके दिल नरम हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा सवाल उन्होंने नमाज के हवाले से किया कि वो मस्जिद के अपनी मस्जिद और दूसरी मस्जिद की अजान और नमाज नियत करने के हवाले से। वक्त नमाज के लिए शर्त है, अजान शर्त नहीं है। ठीक है। अब आपके दूर से अजान आ रही है तो भी नमाज पढ़ सकती है, करीब भी आ सकती है, अजान आ रही है तो नमाज पढ़ सकती है, कोई हर्ज नहीं है। मतलब कहने के वक्त हो जाए तो फिर नमाज पढ़ ले ख़वातीन। आपने कहा कि दौरान मैंने तकबीर बांध दी और अजान शुरू हो गई तो क्या नमाज तोड़ दूँ? हरगिज़ नहीं तोड़नी। ठीक है, क्योंकि वो वक्त के हिसाब से नमाज आप अदा कर रही हैं, अजान के हिसाब से नहीं। ठीक है। इन्होंने कहा कि जब हम बाज़ार में जाती हैं ख़वातीन तो नमाज का वक्त हो जाता है तो उधर किसी ऐसी दुकान पे जहाँ पर्दा वगैरह हो तो वहाँ पे नमाज अदा कर लेते हैं तो नमाज हो जाती है और सही है वो नमाज? जी, अगर आप की कोई आपको देख नहीं रहा हो, आप ऐसे पर्दे में हैं तो नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। जुमा के दिन सामने ये देखें दुकानें बाज़ औक़ात कॉस्मेटिक वगैरह की होती है ना, हाँ, तो उस दुकानों में तस्वीरें आवीज़ा होती है, हाँ, जानदारों की, तो उनके सामने नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, मना है। जहाँ जानदार की तस्वीर हो, इंसानों की हो, चाहे हमारे पीर साहब की भी तस्वीर हो ना, उस कमरे में जहाँ तस्वीर ताज़ीम से लगाई हुई हो वहाँ नमाज पढ़ना मकरूह होगा। ठीक होगा। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि जुमा के दिन जो पढ़ाई करती हैं वो अपने वालिदैन को बख्श देती हैं, तो क्या मुझे भी उसका सवाब मिलता है या वो मैं? बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारे आका की उम्मत में तो अरबों लोग चले गए ना दुनिया से। जी हाँ, अरबों चले गए। तो अगर कोई ये दुआ करता है कि या अल्लाह मैंने जो नमाज़ पढ़ी इसका सवाब मुझे, मेरे माँ बाप को और पूरी उम्मत को पहुँचा दे, तो ये एक नमाज अरबों नमाज के बाद सवाब पहुँचा देगी। अच्छा, ये लिखा है किताबों में कि अगर कोई अरबों खरबों नेकी कमाना चाहता है, ये किताबों में पढ़ा है कि जो कोई अरबों खरबों नेकियां कमाना चाहता है वो ये करे कि दुआ करे कि अल्लाह तू मेरे माँ बाप की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। तो उम्मत में तो अरबों लोग चले गए, तो सबकी नेकियां सबको दुआ पहुंची तो उस सबकी नेकियों के बराबर उसे नेकी मिल जाएगी, उसको एक लफ्ज़ पर खरब नेकी मिल जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो अच्छा, ज़रूर करें। एक यहीं पे एक छोटा सा सवाल और भी है। जिस तरह 1.25 लाख दफ़ा जो है वो कलमा शरीफ जो है, कलमा तैयबा, ये पढ़ के बख्शा जाता है उसे जो इस दुनिया से चले जाते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करेगा अपने माँ बाप के लिए कोई पढ़ता है, तो क्या उस माँ बाप के लिए पढ़ने के बाद उसे अपने लिए भी पढ़ना होगा? नहीं, वो नहीं, अपनी बख्शिश के लिए नहीं, माँ बाप की जिस तरह हदिया कर दिया आपने वालिद साहब को या वालिदा को। देखिए, इसका ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये सिखाया गया कि जब दुआ करें तो कहीं या अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब मुझे, मेरे माँ बाप को और पूरी उम्मत को पहुँचा दे। तो अपने लिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए हमें ये सिखाया गया कि सबसे पहले अपने दुआ करो। ठीक है। तो अपने मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए और पूरी उम्मत के लिए। सही, बिल्कुल सही होगा। हैदराबाद से कॉल आती है मुनव्वर साहिबा की, कहती हैं कि उनकी बेटी के रिश्ते आते हैं मगर बात नहीं बनती है। इस्तिखारा करके बताइए कि क्या मामला आता है। कर्जा बहुत ज़्यादा है इनके सर पे, किराया भी बहुत ज़्यादा है, तो घर का किराया, तो परेशान है ये, तो इस्तिखारा करके बताइए। जी देखिए मुनव्वर बहन, अल्लाह से लाखों करोड़ों बार दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस गम को दूर कर दे। बेटियों के बारे में माँ बाप बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, और आप नहीं हैं, करोड़ ख़ानदान परेशान है। मैं खुद अपने ख़ानदान में देखता हूँ, मेरे ख़ानदान का यह हाल है कि मेरे ख़ानदान में 30 से 40 के दरमियान की हमारी बच्चियाँ हो गई हैं और 40 से ऊपर हमारे लड़के हो गए हैं, रिश्तों की वजह से परेशान हैं। तो हर जगह परेशानी है, बस आप मायूस ना हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यौमुल जुमा जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। आपके सामने रजबुल मुरज्जब का निसाब पूरा पेश किया जा रहा है। रजबुल मुरज्जब में हमें क्या करना है? हमें रोज़ाना हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाह या रहमान या रहीम। स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, तो या अल्लाह या रहमान या रहीम 100 मरतबा हर नमाज में पढ़ना है।
पूरे दिन में 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने तो 100 की बात की, या 500 है। और तीसरा है कम से कम इस महीने में 3 रोज़े रख लें और रोज़ाना सारी उम्मत को अपनी नेकियां ईसाल करें। तो ये काम करेंगे इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी अगर आपको तावीज़ात चाहिए तो हैदराबाद में तो हमारी काफ़ी ब्रांचें हैं, बिलखुसूस सरफराज कॉलोनी में जो हमारी ब्रांच है वहाँ से तावीज़ात भी ले लें। और जिस तरह आपने मुझे दुआएं दी, ये सारी दुआएं आपके अपने भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी 2 सवालात बाकी हैं जिनके जवाब देने हैं हमें, और दौरान वक्फा हम और भी सवालात इकट्ठे करने वाले हैं। और आपको पता चल गया होगा कि ये वक्फे का वक्त है। जी हाँ, ये वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं, उनके जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फे से पहले हमने कुछ सवालात के जवाब दिए। बशीर साहब, अभी ज़ाकिर साहब ने जो हमें कॉल की थी ना हैदराबाद से, उनका जवाब हम लेते हैं। इन्होंने कहा था कि घर का इन्होंने सौदा किया था और टोकन भी पकड़ लिया था, अब सौदा कैंसिल करना चाहते हैं, इनका इरादा बदल गया है, तो क्या किया जाए? बहरहाल इस्तिखारे में तो इतना आसान नहीं है। वैसे भी मुसलमान के लिए कहा गया कि ला दीन अल्लाह लिमन ला अहद अल्लाह, उसका कोई दीन नहीं जिसका वादा पूरा ना हो। और टोकन के साथ मेरा ख्याल रियल एस्टेट के रूल्स के मुताबिक तो अगर आपने टोकन पकड़ा तो आपको दुगने पैसे वापस करके आप फिर डील वापस कर सकते हैं। उसमें शरई मसाइल भी आते हैं ज़ाहिर, इसमें तो शरई, लेकिन बहरहाल के अगर कोई मसला है तो आपने मकान बेचने के लिए निकाला था, वो मान जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, वरना तो बेचना होगा सर, बेचना ही होगा सर। बात भी की है, फिर एक टोकन भी ले लिया है। हाँ, समझिए। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि ये आसान सवाल था इनका, आसान है मुश्किल है, तो आसान नहीं, आसान नहीं। ठीक है, कि वजीफा पढ़े सवाब की नीयत से कि अल्लाह ताला उसका भला भी करे, हमारा भला, दोनों का भला करे। और वो वजीफा ये वाला जो रजब का। ठीक है। बीनिश नाज साहिबा ने हमें फेसबुक पे मैसेज किया था, हमने एक मैसेज आज फेसबुक का भी शामिल किया है। इन्होंने कहा था कि इस्तिखारा अगर आपने ख़ुद किया हो और उसका जवाब ठीक ना आ रहा हो तो क्या हम दोबारा कर सकते हैं? ये ठीक ना आने का मतलब कि जो मनपसंद आप जवाब चाह रहे हैं वो ना आ रहा हो तो आप क्या दोबारा इस्तिखारा कर सकते हैं? जी, इसका तरीका ये है कि आप फिर अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि अद्दुआ युरद्दुल क़दा, दुआ तकदीर बदल देती है। आपकी कोई तमन्ना है और वो इस्तिखारे में ना आ रही है तो आपको लगता है कि मुझे सब्र नहीं होता, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह अगर मेरे को बेहतर है तो बेहतर कर दे, नहीं है भी तो अगर तू चाहे तो बेहतर कर दे, और बिल्कुल अगर बेहतर है ही नहीं तो मेरे दिल से उसका ख्याल निकाल दे, अच्छी, ताकि मैं उससे भूल जाऊँ। आमतौर पर लड़के लड़कियों के मामले तो यही होते हैं ना, शादी के। हाँ, तो फिर ये कि बंदे को अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह बस मेरे दिल से इसका ख्याल निकाल दे। अगर बेहतर है ही नहीं तो फिर ख्याल निकाल दे, और अगर बेहतर है और बेहतर नहीं है तो बेहतर बना सकता है, तो बना तो सकता है। हाँ। लेकिन बंदे से अल्लाह ताला 70 बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो कैसे फंसाएगा? सही बात, फंसे तुम खुद है ना। हाँ सही बात, फंसे तुम खुद है ना भाई। हाँ। और ज़िंदगी में कुछ अरसे बाद खुद से हमें एहसास हो जाता है कि वो उस वक्त जो हुआ था चंद दिनों में कि सही फैसला यही था जो कुदरत ने हमारे साथ किया। वाह सुभान अल्लाह, और बेशक हर चीज़ पे कादिर है खुदा। अच्छा जी, फिर शाजिया साहिबा ने हमें कराची से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इनका बच्चा स्कूल में दाखिले के लिए टेस्ट देने गया हुआ है, क्या वो कामयाब हो जाएगा? देखिए ऐसी बातें नहीं करें तो अल्लाह से भरोसा करें, बेशक आप फिक्र मत करें, अल्लाह ताला अच्छा कर देगा। और किसी भी कामयाबी के लिए जो है ना, अल्लाह, आज जुमे का दिन है और रिवायत में आता है कि जुमे के दिन असर से लेकर मगरिब तक पूरी ज़िंदगी मामूल बना लें। मर्द मगरिब असर की नमाज़ पढ़ने जाए तो मस्जिद में, और ख़वातीन घर में असर के से लेकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करें। और जब गुरूब आफ्ताब करीब आ जाए तो अल्लाह से दुआ मांगे, सबसे पहले तौबा करें फिर दुआ मांगे, जो दुआ मांगी जाएगी कबूल होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अभी बच्चा गया हुआ है तो कुछ पढ़ने के लिए इनको देते हैं ताकि पढ़, या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या रहीम। बिल्कुल सही। सबा साहिबा ने हमें कराची से फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि घर में खैर व बरकत के लिए कुछ बताइए, और बच्चों की तबीयत भी ख़राब रहती है, तो वो भी बताइए कुछ। जिसके घर में लड़ाई झगड़े होंगे उस घर में बेबरकती होगी। एक तो जितना हो सके घर में लड़ाई झगड़ों से बचें। इसका बड़ा आसान नुस्खा हुजूर ने दिया है कि
کہ من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات دی. شوہر کو غصہ آ جائے بیوی چپ ہو جائے، بیوی غصہ آئے شوہر چپ ہو جائے، باپ غصہ ہے بیٹا چپ ہو جائے، بیٹے غصہ ہے باپ چپ ہو جائے، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. دوسرا آیت الکرسی کو لکھ کر گھر میں لگا دینے سے بھی گھر میں برکت ہوتی ہے. اور تیسرا یہ کہ گھر میں فرض نماز کے بعد مردوں کو چاہیے کہ فرض نماز اگر ممکن ہو سنتیں اور نفل گھر آ کے پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں. ایک خاتون نے راولپنڈی سے ہمیں کال کیا، انہوں نے کہا استخارہ کروانا ہے مجھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، غصہ بہت کرتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہے، کوئی اثرات ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نفسیاتی مریض ہیں. آپ مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ مجھے کیا ہے. تینوں چیزیں نہیں ہیں. اچھا تینوں نہیں ہیں. اچھا نفسیاتی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے، کوئی اثرات بھی نہیں. دیکھیں بہن، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے دل کو باقرار کر دیتا ہوں. تو بس آپ اپنی زبان پر یا حنان و یا منان، یہ اللہ کے اسم اعظم میں سے ہیں، یا حنان و یا منان، یہ آپ پڑھتے رہیں، یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان، یا حنان و، یا آپ کی تینوں مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پروگرام ہمیں جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، کیونکہ کچھ تازہ ترین خبروں سے آپ کو آگاہ کرنا ہے، تو آج دعا نہیں ہو سکے گی، مگر پھر بھی کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ جو اجازت چاہتے ہیں. آپ نے عارف صاحب کے لیے دعا کہا کہ وہ کافی بیمار ہیں. جی ہاں، ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان و یا رحیم. ہمارے عارف صاحب کو بھی اور روح زمین کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ساری امت کی مغفرت فرما. آج خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا یوم ہے، ہم سب کو بھی غریب نواز بنا دے، ہمیں بھی غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، لاوارثوں کی، بیواؤں کی مدد کرنے والا بنا دے. بے رشتوں کو رشتے بھی عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد بھی عطا فرما دے. نافرمان اولاد کی وجہ سے ماں باپ جو پریشان ہیں ان کی اولاد کو فرمانبردار بنا دے. جن کے پاس اپنا گھر نہیں ان کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے. جو مسافرت میں وہ خیر سے گھر آ جائیں. جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کسی بھی طور پر کسی کاروبار کے، ان کے لیے آسانی ہو جائے. یا اللہ سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو، سب مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے. عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے. ہم سب کی اور پوری امت کی تمام نیک حاجتیں، مرادیں، تمنائیں پوری فرما. میرے ساتھ جتنے تیرے بندے بندیاں موجود ہیں اور پوری امت میں جتنے لوگ ہیں، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما اور سب کی پریشانیاں دور فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.